جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسی خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ ایک نعرے صلوات کا اور سہارا میں 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں۔ کرم بس اتنا خدا کے حبیب ہو جائے کہ اس مقام پہ میرا نصیب ہو جائے، نظر اٹھاؤں تو نظارے مدینہ ہو، مدینہ اتنا نظر کے قریب ہو جائے، مدینہ اتنا نظر کے قریب ہو جائے۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے۔ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فخر ابو ذر دے دے، عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے، میرے معبود تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے، تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے، زینت سر کو جو نالین پیمبر دے
جس کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، جس کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لالو یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے میرے معبود، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے میرے معبود۔ ایک نعرہ صلوات۔ جشن صادقین ہے، نعت کے بعد اب منقبت 4 مصرعے رباعی کے حاضر کرتے ہیں۔ آیا نہ جہاں میں کوئی ایسا استاد پیدا نہ ہوا آپ کے جیسا استاد، یہ جعفر صادق کی ہے عظمت عارف، یہ جعفر صادق کی ہے عظمت عارف، کہتے ہیں جسے غیر بھی اپنا استاد، کہتے ہیں جسے غیر بھی اپنا استاد۔ ایک نعرہ صلوات کا اور سہارا دے۔ ایک مطلع اور 3 شعر سماعت کرتا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات کا اور سہارا دے۔ صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق، صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق، صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق، علی کے بولتے قرآن امام جعفر صادق، علی کے بولتے قرآن امام جعفر صادق۔ یہ شعر بھی بطور خاص۔ کوئی ہے جس نے دنیا کے
اماموں کو پڑھایا ہے، کوئی ہے جس نے دنیا کے اماموں کو پڑھایا ہے، پکارے شافعی ہاں ہاں امام جعفر صادق، کوئی ہے جس نے دنیا کے اماموں کو پڑھایا ہے، پکارے شافعی ہاں ہاں امام جعفر صادق، پکارے شافعی ہاں ہاں امام جعفر صادق، لیے کش کول دل بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے در پر، لیے کش کول دل بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے در پر، عطا ہو دولت ایمان امام جعفر صادق، عطا ہو دولت ایمان امام جعفر صادق، دیا دنیا کو علم کیمیا علم جعفر کیسے، دیا دنیا کو علم کیمیا علم جعفر کیسے، زمانہ اب بھی ہے حیران امام جعفر صادق، زمانہ اب بھی ہے حیران امام جعفر صادق، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات کا عرض آ رہا ہے۔ تیرے در تک رسائی ہو گئی ہے، تیرے در تک رسائی ہو گئی ہے، میری ساری خدائی ہو گئی ہے، میری ساری خدائی ہو گئی ہے، زمانہ ہے میرے قدموں کے نیچے، زمانہ ہے میرے قدموں کے نیچے، علی سے آشنائی ہو گئی ہے، علی سے آشنائی ہو گئی ہے، ابھی سوچا تھا مولا کو پکاروں، ابھی سوچا تھا مولا کو پکاروں، میری مشکل کشائی ہو گئی ہے، میری مشکل کشائی ہو گئی ہے، مقطع حاضر کرتا ہوں، لفظ سیاہی
اور روشنائی سماعت کریں۔ علی کا نام لکھنا تھا کہ عارف، علی کا نام لکھنا تھا کہ عارف، سیاہی روشنائی ہو گئی ہے، سیاہی روشنائی ہو گئی ہے۔ ایک نعرہ صلوات اور بڑھے بآواز بلند۔ یہ مدتوں سے جو اس طرح حال دل کا ہے، یہ مدتوں سے جو اس طرح حال دل کا ہے، کسی سے سلسلہ لا زوال دل کا ہے، کسی سے سلسلہ لا زوال دل کا ہے۔ چند شعر حاضر کرتا ہوں، سارے شعر چھوڑتے ہوئے۔ اگر مقیم ہو اس میں علی کا عشق تو پھر کسی بھی طور بگڑنا محال دل کا ہے، کسی بھی طور بگڑنا محال دل کا ہے۔ یہ ورد نعت علی ہے بصورت دھڑکن، یہ ورد نعت علی ہے بصورت دھڑکن، ازل سے صرف یہی اشتغال دل کا ہے، ازل سے صرف یہی اشتغال دل کا ہے۔ میرے وجود کو کافی ہے یہ میرے مولا، میرے وجود کو کافی ہے یہ میرے مولا، میں مطمئن ہوں کہ تم کو خیال دل کا ہے، میں مطمئن ہوں کہ تم کو خیال۔ کام آئے محمد کے اجل سے جو ابد تک، کام آئے محمد کے جو اجل سے ابد تک، بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے، بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات زمانے کو بتائی ہے علی نے، یہ بات زمانے کو بتائی ہے علی نے، دنیا میں محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے، دنیا میں محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آل جیسا راہبر، مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آل جیسا راہبر، راہ حق پر اور کوئی دوسرا ملتا نہیں، راہ حق پر اور کوئی دوسرا ملتا نہیں۔ یوں سکھائے ہیں جہاں پہ رہنمائی کے وصول، یوں سکھائے ہیں جہاں پہ رہنمائی کے وصول،
دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ بدلا نہیں، دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ بدلا نہیں، ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا، ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا، بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا، بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا، جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا، جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا، ہے باقی روشنی کی داستان نور محمد سے، ہے باقی روشنی کی داستان نور محمد سے، آیا ہے آج بھی نور نہا نور محمد سے، آیا ہے آج بھی نور نہا نور محمد سے، بغیر ان کے اجالوں کا تصور غیر ممکن ہے، بغیر ان کے اجالوں کا تصور غیر ممکن ہے، ہوئے روشن زمین و آسمان نور محمد سے، ہوئے روشن زمین و آسمان نور محمد سے۔ ایک صلوات اللہ۔ یہ آئے ہیں جہاں سے رحمت للعالمین بن کر، یہ آئے ہیں جہاں سے رحمت للعالمین بن کر، ہوئی ہے روشنی سب کے یہاں نور محمد سے، ہوئی ہے روشنی سب کے یہاں نور محمد سے، یہ ایسا نور ہے جس نور کا سایہ نہیں بنتا، یہ ایسا نور ہے جس نور کا سایہ نہیں بنتا، اجالا مانگتی ہیں بجلیاں نور محمد سے، اجالا مانگتی ہیں بجلیاں نور محمد سے، ستارہ اس کی قسمت کا رہا اتنا ہی گردش میں، ستارہ اس کی قسمت کا رہا اتنا ہی گردش میں، رکھی ہے جس نے جتنی دوریاں نور محمد سے، رکھی ہے جس نے جتنی دوریاں نور محمد سے، نہ طوفانوں سے گھبرائی نہ ان کے راستے بدلے، نہ طوفانوں سے گھبرائی نہ ان کے راستے بدلے، رہی منسوب جتنی کشتیاں نور محمد سے، رہی منسوب جتنی کشتیاں نور محمد سے، وہ خود تو مٹ گئی لیکن اسے مدھم نہ کر پائیں، وہ خود تو مٹ گئیں لیکن اسے مدھم نہ کر پائیں، بہت ٹکرا چکی ہیں آندھیاں نور محمد سے، بہت ٹکرا چکی ہیں آندھیاں نور محمد سے، اسے ایمان کی دنیا میں کہتے ہیں ابو طالب، اسے ایمان کی دنیا میں کہتے ہیں ابو طالب، خدا نے بھر دیا جس کا مکان نور محمد سے، خدا نے بھر دیا جس کا مکان نور محمد سے، نہ جنگ کربلا کے بعد کوئی مار کا ٹھہرا، نہ جنگ کربلا کے بعد کوئی مار کا ٹھہرا، کچھ اتنے ڈر گئے تیغو سنا نور محمد سے، کچھ اتنے ڈر گئے تیغو سنا نور محمد سے، پہنچ کر شام کے زندان تک کرب و بلا بولی، پہنچ کر شام کے زندان تک کرب و بلا بولی، اندھیرا بچ کے جائے گا کہاں نور محمد سے، اندھیرا بچ کے جائے گا کہاں نور محمد سے۔ صلوات پڑھو اللہم قرآن المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم وذنوبكم والله غفور رحيم صلی محمد وعلى محمد۔ آپ تمامی حضرات کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام مسلمانان جہان، مومنین حیدر کرار، تمام علماء اعلام، آیت اعظام، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، شورائے کرام کی فہرست کچھ کم تھی تعداد، بہرحال اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ ثواباً میں بھی ذکر میں شامل ہو جاؤں۔
میں نے جس حدیث آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا کہ کیونکہ آپ سے محبت ہی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے اور تمہارے لیے مغفرت کا سبب ہے۔ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ، پیغمبر اسلام کا وجود، پیغمبر اسلام کی بعثت یقیناً ہمارے لیے اس بات کو عیاں کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام کیوں بھیجے گئے۔ تو سب نے یہی بیان کیا، خود قرآن نے بھی یہی کہا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہادیان دین کا اہتمام کیا، انتظام کیا۔ اللہ نے کیوں انتظام کیا؟ کیونکہ پوری کائنات مخلوق پروردگار ہے۔ جب مخلوق پروردگار ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مخلوق ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب ضرورت ہے تو اس ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اس ضرورتوں کو پورا کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ جب ضرورتوں کو پورا کرنے والا پروردگار عالم ہے تو بتائے گا کہ دیکھو جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اس چیز کو تم کیسے حاصل کرو اور کتنا حاصل کرو۔ اگر ایسا نہ ہو کہ انسان کو بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے اور انسان خدا نخواستہ بے تحاشا کھانے پہ ٹوٹ پڑے تو کھانا جو اس کے لیے فائدہ مند تھا نقصان دہ ہو جائے گا۔ پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے، جب انسان پانی پیے گا تو پانی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر انسان کہیں پانی میں کود پڑے، اسے تیرنا نہ آتا ہو تو ہی پانی اسے زندگی نہیں بخشے گا بلکہ اسے مار ڈالے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر انسان ضرورت مند ہے تو ساری چیزوں کا ضرورت مند ہے انسان، تو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہدایت، وہ ہے ہدایت۔ اگر ہدایت نہ ہو تو انسان گمراہی کے دلدل میں دھس جائے گا، اور جسے کہتے ہیں سانسیں رک جائیں گی اور انسان ختم ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو ضروری تھا کہ جب پروردگار عالم نے دنیا کو خلق کیا اور یہ تمام مخلوقات کو جب خلق کر دیا پروردگار عالم نے، تو ضروری تھا کہ کوئی ایسا ہادی ہو، کوئی ایسا ہدایت کرنے والا ہو۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جب ہدایت ضروری تھی، جب ہدایت کرنے والا ضروری تھا تو پروردگار عالم نے بھی جب کسی کو ہادی بنا کے بھیجا ہے تو اس کے لیے یہ شرط لگائی کہ دیکھو میرا ہادی وہ ہوگا کہ جو عالم ہوگا اور معصوم ہوگا، جو عالم ہوگا اور معصوم ہوگا، یعنی علم بھی رکھتا ہوگا اور عصمت بھی رکھتا ہوگا۔ یہ ظاہراً دو مختصر سی شرط لگ رہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک بتا دیا پروردگار عالم نے، اگر تم کسی کو اپنا رہنما بناؤ، کسی کو رہبر بناؤ، کسی کو امام بناؤ، کسی کو خلیفہ بناؤ، تو کم سے کم یہ دو چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے، علم بھی ہو اور عصمت بھی ہو، تاکہ علم رکھے تمہیں صحیح راستہ دکھا سکے، اور جو راستہ دکھائے، جس چیز کا حکم دے وہ خود انجام دیتا ہو، جس چیز سے روکے خود بھی اس سے رکتا ہو۔ اگر معصوم نہیں ہوگا تو حکم کچھ بھی دے رہا ہوگا اور اسے خود بھی انجام دے رہا ہوگا۔ تو یہ پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے بیان فرمایا، اور آج ہم اور آپ جن ہستیوں کی مدح کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں
اور انہیں یاد کرتے ہیں۔ خود پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات ہے، اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیغمبر اسلام کو اللہ نے کیا کہا؟ کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں، یعنی رسالت کا عہدہ وہ لے کر آئے ہیں۔ اب اگر پیغمبر کچھ بھی عمل انجام دیں تو ایسا نہ ہو کہ تم ان کی جنگ پر حملہ کر دو، تم ان کی صلح پر اعتراض کر دو، تم ان کے علم پر اپنا اعتراض بیان کرنے لگو، یا جو وہ حکم دیں تو تم ان کی عقل پر حملہ کر دو، یا وہ کچھ کہیں تو تم ایسا نہ ہو کہ انہیں ہذیان کی تہمتیں لگانے لگو۔ یہ سب ساری چیزوں کو پروردگار عالم نے اپنی ایک آیت سے ختم کر دیا کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں۔ اب اگر تم ان پر تہمتیں لگاؤ گے، تم اگر ان پر الزام لگاؤ گے کہ یہ الزام، یہ تہمتیں پیغمبر پر نہیں ہوں گی بلکہ خدا کی وحدانیت پر ہوں گی، خدا کی حکمت پر ہوں گی، خدا کی حکمت پر ہوں گی۔ خود خداوند متعال نے جس اعتبار سے پیغمبر اسلام کو دنیا میں بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اور یہ کیا کہا؟ وما محمد، یعنی محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں۔ لفظ محمد کو دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو محمد بنایا۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ کہ محمد کے معنی یہ ہیں کہ تعریف شدہ، جس کی تعریف ہو چکی ہو، جس کی تعریف کی جا چکی ہو۔ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو کہتے ہیں احمد، جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں احمد، جس کی تعریف ہو چکی ہو اسے کہتے ہیں محمد، اسے کہتے ہیں محمد۔ ہم جب پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، یہ حمد کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ کے لیے، یعنی جس کی تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن محمد کون ہے؟ جس کی تعریف ہو چکی ہو۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ اللہ جس کی تعریف ہو رہی ہے، محمد جس کی تعریف ہو چکی ہو؟ کہ دیکھو اس لیے کہ محمد وہ ہیں کہ دنیا والے اگر تعریف کرتے رہیں تو انہیں بھی احمد کہا جائے گا، انہیں بھی احمد کہا جائے گا، لیکن جس کی تعریف اللہ نے کی ہو، جس کی تعریف اللہ نے کی ہو اسے محمد کہا جائے گا۔ صلی محمد وعلی محمد پہ۔ اور جب جناب عیسیٰ آئے تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا کہ میرے بعد، کیونکہ ہر نبی اپنے بعد والے، اپنے آنے والے بعد کے نبی کی تعریف کرتا ہے اور اس کو پہچنواتا ہے، اس کو پہچنواتا ہے، ہر نبی کا ایک کام یہ ہوتا ہے۔ تو جب جناب عیسیٰ آئے، جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ میرے بعد آنے والا کون ہے؟ کہا میرے بعد آنے والا احمد ہے، لیکن جو آ رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا جو آ رہا ہے وہ محمد ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ احمد ہے، اور جو آیا اسے اللہ کہہ رہا ہے یہ محمد ہے؟ کیا معاذ اللہ جناب عیسیٰ صداقت سے کام نہیں لے رہے تھے؟ کیونکہ جس کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ آنے والا محمد ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ جو پیشن گوئی کر رہے تھے، جو بشارت دے رہے تھے کہ آنے والا احمد ہے اور جو آیا وہ محمد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جس کی بشارت دے رہے تھے اس کی تعریف کی جا رہی تھی، اس کی تعریف کی جا رہی تھی، یعنی عالم انوار میں وہ نور موجود تھا، جو نور موجود تھا اس کی تعریف ہو رہی تھی۔ جب تک تعریف ہو رہی تھی تو اسے احمد کہا جا رہا تھا، جب تعریف اپنے انتہا پہ پہنچ گئی تو اسے محمد کہا گیا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد سے۔ تو پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہادیان دین کو بھیجا،
اور اس وقت کہ جب پوری کائنات بد اخلاقی کی تباہی میں ڈوب رہا تھا اور یہ طوفان بدتمیزی ہر طرف پھیل رہی تھی، ظلمت کا اندھیرا تھا، اور ایسی ظلمت کہ جہاں پر انسان کو پہچاننے سے محروم ہو رہا تھا، انکار کر رہا تھا، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا تھا، بدتمیزیاں سر عام دکھائی جا رہی تھی، شرافت نیلام ہو رہی تھی، اور تمام ظلم کا بازار گرم تھا۔ ایسے ماحول میں خداوند متعال نے ایسے سورج کو چمکایا جو نبوت کا سورج تھا، کہ جس کی چمک سے دنیا کا ستارہ، دنیا کا ذرہ ذرہ چمکنے لگا، اور پروردگار عالم نے بتا دیا کہ جب بھی دنیا ظلمت میں ڈھک جاتی ہے، جہالت پھیلنے لگتی ہے، گمراہی عام ہو جاتی ہے، بے دینی سر عام آواز دینے لگتی ہے، سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے، تو اس وقت پروردگار عالم ایسی حرکت کرتا ہے، یعنی جو حرکت توحیدی ہوتی ہے، کہ جہاں پر پروردگار عالم یا تو نبوت کے آفتاب کو چمکاتا ہے یا امامت کے آفتاب کو چمکاتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا جو ظلمت میں ڈوب رہی تھی وہ ظلمت فنا ہو جائے، اور علم کا بول بالا ہو جائے، اور اخلاق پوری دنیا میں چھا جائے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد پہ۔ تو پیغمبر اسلام تشریف لائے۔ پیغمبر اسلام کے والد بزرگوار کا نام کیا تھا؟ ان کے بزرگوار کا نام، والد بزرگوار کا نام کیا تھا؟ جناب عبداللہ۔ جناب پیغمبر اسلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ بہت ہی اچھے طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے، کہ پیغمبر اسلام کا وجود جس ذی وجود سے ہو رہا ہے، ایک عبداللہ ہیں اور ایک آمنہ ہیں، یعنی جو ایک عبداللہ ہیں اور ایک آمنہ ہے۔ پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جو پیغمبر آ رہا ہے اس کا وجود ہم اس کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، کہ ایک عبداللہ ہیں یعنی اللہ کا بندہ، ایک آمنہ ہے یعنی سکون و اطمینان، چین و سکون جہاں پر پیغمبر کا وجود ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بھی ہے اور امن و امان کا امام بھی ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد پہ۔ خود پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں بہت سارے سوالات اور بہت سارے اشکالات جو لوگوں نے پیش کیے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی ہر قوم اپنے رہنما کی تعریف کرتی ہے، ہر مذہب و ملت والے اپنے رہبر و رہنما کی تعریف کرتے ہیں، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ امت اسلامیہ نے پیغمبر اسلام کی جو تعریفیں کی اور جو تعریف کی حد کو روک دیا، اور کبھی اپنے جیسا بشر کہا، کبھی لفظ امی کہہ کر ان پڑھ قرار دے دیا، کبھی یہ کہا کہ وہ بھول جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے جو چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دنیا والے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس نے ہمیشہ اپنے رہبر و رہنما کی تعریف کی ہے، لیکن امت اسلامیہ نے ایسا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے، لیکن پروردگار عالم نے کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ کا ایک علم ہے اور ایک عصمت ہے۔ یاد رکھو دنیا کی ساری چیزیں مٹ جائیں گی، جو تخت و تاج کے زور پہ دنیا کے سامنے آتے ہیں، جو تخت و تاج کے زور پہ، لشکر کے زور پہ، اپنے پیسے و مال کے زور پہ آتے ہیں، وہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی، لیکن میں اپنے ہادی کو اس عنوان سے بھیج رہا ہوں کہ جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس عصمت بھی ہے۔ ساری چیزیں مٹ جائیں گی لیکن ہمیشہ علم کا بول بالا رہے گا اور عصمت ہمیشہ اجاگر رہے گی۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد پہ۔ تو خداوند عالم نے
اعلان کر دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں پیغمبر سے محبت ہے، اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، رسول کا اتباع کرو۔ یعنی اتباع رسول محور مرکز محبت پروردگار ہے، اور دنیا میں ساری چیزیں اس محبت کے دائرے میں ہی رواں دواں ہیں اور زندہ ہیں۔ جب اتباع رسول اللہ سے محبت کا مرکز ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی اتباع کریں۔ جو اتباع پیغمبر کرے گا وہی اللہ سے سچی محبت کرتا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہی ہے کہ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے رسول منع کریں اسے باز آ جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ جہاں جہاں پر جس چیز کو رسول تمہارے لیے فرمائیں اس کو اپنا لو، جس سے دوری اختیار کرنے کے لیے کہیں اسے چھوڑ دو۔ تو عزیزان گرامی، یہی محبت پروردگار ہے کہ اگر انسان کو خدا سے سچی محبت ہے تو وہ اتباع رسول کرے گا، وہ اتباع رسول کرے گا۔ جہاں پر اتباع رسول ہوگی، اگر خدا سے محبت ہے تو رسول سے بھی محبت ہوگی۔ اب جس کو رسول سے محبت ہے تو یہ دیکھے کہ رسول کس سے محبت کر رہے ہیں۔ جس سے رسول محبت کریں اس سے محبت کی جائے، جس سے رسول نفرت کریں اسے نفرت کی جائے۔ صلی محمد و آل محمد پہ۔ بغیر اتباع رسول کے انسان پروردگار عالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو رسول کا وسیلہ اختیار کرنا ہوگا، اور اگر رسول تک پہنچنا چاہتا ہے تو اہل بیت کو وسیلہ بنانا پڑے گا، کیونکہ بغیر دروازے کے انسان شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر بغیر دروازے کے داخل ہونا چاہے گا تو اس طریقے سے داخل ہوگا، اگر اس طریقے سے کوئی شہر میں داخل ہوگا تو اسے شریف نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وقت کا صلی محمد و آل محمد کا۔ تو محبت پروردگار جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور محبت پروردگار کا عنوان اتباع رسول ہے۔ اتباع اپنا اثر رکھتی ہے، لیکن یہ کہا گیا اسی کے ساتھ ساتھ محبت بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ محبت بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ محبت کب اثر رکھتی ہے؟ کہ محبت اس وقت اثر رکھتی ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہو اس کی اتباع بھی کرے، اس کی اتباع بھی کرے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ محبت کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ واقعہ مشہور ہے، یاد آ گیا، بیان کرتا چلوں کہ جب ایک چور کو مولا کائنات کے سامنے لایا گیا، اس نے چوری کی تھی۔ چوری یہ ہے کہ جب انسان نے چوری کی ہے تو یعنی وہ اتباع کے دائرے سے ہٹ گیا۔ حکم پروردگار، حکم پیغمبر، حکم اہل بیت کیا ہے؟ کہ چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، ان کی باتوں کو ماننا، یہ ہے اتباع۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کسی نے ایسا کیا اور پھر محبت بھی کرتا ہے تو وہ محب کہلائے گا۔ لیکن جب اس چور کو لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا تم نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں میں نے چوری کی ہے۔ تو حکم کیا ہوا؟ مولا کائنات نے کیا سزا دی؟ کہ اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ اب انگلیاں کٹ گئیں، تب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر علی انگلی نہ کاٹتے تو یقیناً ہم عذاب کے مستحق تھے، کیونکہ میں نے چوری کی ہے۔ اسلام نے اس سزا کو معین کیا، علی نے ہمیں سزا دی تو یقیناً عذاب ختم ہو جائے گا۔ اب ہاتھوں میں انگلیوں کو لیے ہوئے مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے وہ کوفے کی گلیوں میں چل پڑا۔ جب چل پڑا تو لوگوں نے دیکھا کہ جس نے مولا کائنات نے اس کی انگلیاں کاٹ دی اور اس کے بعد یہ فضائل بیان کر رہا ہے، وہ فضائل بیان کر رہا ہے، تو مولا کائنات کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ نے جسے سزا دی تھی وہ آپ کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ اے بیٹا حسن، جاؤ چچا کو بلا لاؤ، جاؤ چچا کو بلا لاؤ۔ یعنی ایک نسبت محبت کی تھی تو مولا کائنات نے اپنی طرف نسبت دی۔ امام حسن جب اسے بلا کے لاتے ہیں، اس کے بعد مولا کائنات نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑ دیا،
اس کی کٹی ہوئی انگلی کو جوڑ دیا، یہ بتا دیا کہ دیکھو انگلیوں کا کاٹنا وہ عدالت کی بنا پر تھا، انگلیوں کا جوڑ دینا یہ محبت کی جزا پہ تھا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد پہ۔ تو محبت کی جزا بھی ہوتی ہے اور محبت کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور جب انسان محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو اس وقت ایسی محبت ہوتی ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا، اپنی ذات کو نہیں دیکھتا، وہ صرف معشوق کو دیکھتا ہے جس سے وہ عشق کر رہا ہوتا ہے، پھر اپنی رائے پیش نہیں کرتا، پھر یہ دیکھتا ہے کہ جس سے وہ عشق کر رہا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے، اس کی رائے کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ تو جہاں پر یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی انسان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پروردگار عالم کے چاہنے والے ہو تو رسول کی اتباع کرو، یہ دیکھو کہ رسول کا منشا کیا ہے، رسول کا ارادہ کیا ہے، رسول چاہتے کیا ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو رسول کی اتباع میں فنا کر دو گے تو محب پروردگار ہو جاؤ گے، محب پروردگار ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے جب ہادیان دین کو بھیجا تاکہ اتباع رسول کیا جائے، تو جب رسول جس کا حکم دے اتباع کرنے کے لیے پھر انسان اس کی اتباع کرے۔ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں یہی کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ علی کے حوالے کر دینا اور علی کے ہاتھوں پر بیعت کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اگر میری محبت چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، یعنی جس نے علی کی بیعت کی گویا اس نے میری بیعت کی، جس نے مجھ سے بیعت کر لی وہ اللہ کا محب ہو گیا، وہ اللہ کا محب ہو گیا۔ تو انسان جب اللہ کا محب ہوتا ہے تو ہادیان دین جو ہوتے ہیں اس کی پیروی کرتا ہے، اور جب پیروی کرتا ہے تو دیکھے کہ پیغمبر اسلام نے کس طریقے سے ہدایت کے راستے کو بیان فرمایا ہے، اور اپنے بعد یہ اعلان کیا احادیث میں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 جانشین ہیں، اور یہ حدیث تمام کتابوں میں پائی جاتی ہے، مذہب اسلامیہ میں، فرقہ اسلامیہ میں یہ حدیث تمام کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں۔ ان 12 جانشینوں کا نام بھی خود پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے بھیجا تھا کہ جو صفات و کمالات پیغمبر اسلام میں پائے جاتے تھے وہی صفات و کمالات ان کے جانشینوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جہاں پر علم تھا، اگر وہاں پر علم تھا تو یہاں پر بھی علم ہے، وہاں پر عصمت تھی تو یہاں پر بھی عصمت پائی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کس طریقے سے علم کے دریچے کو وا کر رہے ہیں اور جہالت کے پردے کو ہٹا رہے ہیں، دنیا کے سامنے حقیقت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام اماموں نے علم کے دروازے کو کھولا ہے اور دنیا کے سامنے حقیقت کو پیش کیا ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا زمانہ ہے صلی اللہ محمد علیہ محمد، تو چھٹے امام نے بھی علم کے ان دروازوں کو کھولا اور بیان کیا، بتایا کہ دیکھو علم کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں۔ جب تک انسان کے پاس علم نہ آئے گا تب تک انسان حق کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر حق کو سمجھنا ہے تو علم کو حاصل کرنا ہوگا۔ چھٹے امام کا دور وہ تھا کہ جہاں پر بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنی عباس کی حکومت آ گئی۔ ایسے دور میں چھٹے امام نے جس راہ کو اپنایا تھا وہ علم کی ترویج تھا، علم کو پھیلانا تھا اور علم کو بتانا تھا
جہاں کئی ہزار شاگرد علم امام کی شاگردی کیا کرتے تھے، اسی اثنا میں، اسی ایام میں، اسی دور میں بہت بڑے بڑے ایسے افراد بھی جو نامور ہیں، انہوں نے بھی امام کی شاگردی اختیار کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے۔ اگر علم حاصل ہو جائے اور علم حاصل ہونے کے بعد انسان کے اوپر وسوسہ شیطانی کا غلبہ ہو جائے تو یقیناً یہ ایک انسان کے لیے خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جہاں پر احکام اسلام کو بیان کر رہے تھے اور تمام علموں کو، صرف احکام اسلام اور قرآن اور حدیثوں کو نہیں، بلکہ امام نے بہت سارے ایسے شاگردوں کو تیار کیا۔ ابھی آپ نے اشعار میں بھی سنا کہ علم کیمیا وغیرہ بھی امام نے دیا، علم ہندسہ بھی امام نے بیان فرمایا، اور بہت سارے علم جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جب امام کی تلامذت کو اپنا کر لوگ بنی ہاشم کی حمایت کر رہے تھے، لیکن جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی، بنی عباس کی حکومت آ گئی، تو بنی عباس کی حکومت نے دیکھا کہ جو افراد بنی امیہ کی مخالفت کر رہے تھے، جو بزرگ افراد جن کے پاس علم تھا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب زید کی حمایت کی جائے، اور کیونکہ جناب زید نے قیام کیا تھا، جناب زید نے قیام کیا تھا، وہ افراد جو جناب زید کی حمایت کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب زید کے مجاہدوں پر رقوم شرعیہ کو خرچ کیا جا سکتا ہے، جو بنی امیہ کی حکومت میں بنی ہاشم کی حمایت کر رہے تھے، وہی افراد بنی عباس کی حکومت میں آ کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور بنی عباس نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے اس حکومت میں مخالفت کی تھی، ہم انہیں اپنی طرف بلا لیں اور انہیں کوئی عہدہ دے دیں۔ تو عزیزان گرامی، ایسے نامور افراد جنہوں نے بنی عباس کی حکومت کو اپنا لیا اور بہترین عہدہ پا کر اس کی حمایت کرنے لگے، بنی عباس نے کیا کہا کہ آپ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ جناب زید کی حمایت کیا جائے، اور آپ کے فتوے سے بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ یقیناً آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو وہ جگہ نہیں ملی تھی اس حکومت میں، ہم آپ کو وہ جگہ عہدہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے شایان شان ہیں ہماری طرف سے آپ کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بعد ادھر وہ عہدہ مل گیا، اور جب عہدہ مل گیا تو جو حمایت کر رہے تھے بنی ہاشم کی، اب وہ حمایتیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کہتے ہیں عہدہ کا پا جانا یا عہدے کا مل جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے بھی جب عہدہ آ جائے تو ہم جس چیز کی مخالفت کر رہے ہوں بعد میں اسی کی حمایت کرنے لگیں، بعد میں اسی کی حمایت کرنے لگیں۔ عہدے کا ایسا زور انسان کی انسانیت پر نہ آ جائے کہ انسان اپنی انسانیت سے ہٹ جائے، جہاں پر ظلم ہو رہا ہو انسان عہدہ پانے کے بعد اس ظلم کے خلاف خاموش رہ جائے۔ تو عزیزان گرامی، جب عہدہ مل گیا اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی تو ایک مرتبہ امام سے ملاقات ہوئی، امام نے چھٹے امام سے ملاقات ہوئی۔ امام نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ احکام بیان کرنے لگے ہیں، آپ لوگوں کو فتویٰ دینے لگے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا آپ فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ کہا کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب سے۔ کہا اگر سارے احکام کتاب خدا میں آپ پا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ سارے احکام قرآن سے نہیں بیان کر سکتے۔ اگر کوئی حکم آپ کو قرآن میں نہ ملے تو آپ کیسے حکم کو بیان کریں گے؟ کہا خود حدیث رسول سے یا سیرت رسول سے۔ کہا اگر وہ حکم سیرت رسول اور حدیث رسول میں نہ پائے جائے تب کیا کریں گے؟ کہا تب کیا کریں گے؟ کہا پھر اپنی عقل سے بیان کریں گے۔ امام نے منع کیا کہ کبھی ایسا نہ کریے گا، کیونکہ اپنی عقل سے فتوے کو بیان کر دینا یہ کام ابلیس کا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا۔ اولہ من خاص فہو ابلیس، ابلیس نے یہی کہا تھا پروردگار سے، پروردگار تو نے آگ سے خلق کیا، جناب آدم کو مٹی سے خلق کیا، جناب آدم کو مٹی سے خلق کیا، مجھے آگ سے خلق کیا، اور آگ مٹی سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی وہ اپنی عقل میں یہ
فیصلہ کر رہا تھا کہ آگ کو افضلیت حاصل ہے، جہاں وہ اپنی عقل کو لا رہا تھا تو یہاں کہا گیا کہ اولہ من خاص فہو ابلیس، اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ یہ دیکھیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا بیان کیا ہے، روایت نے کیا کہا ہے، اور اس ساری چیزوں کے بعد انسان مسئلے کا استنباط کرتا ہے۔ تو پھر یہی مسئلہ چلا۔ اس کے بعد مولانا نے 2-3 سوالات کیے جو شاید میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ مولانا نے کہا کہ اللہ نے 2 طرح کے علم پیش کیے ہیں، ایک دین اسلام ہے اور ایک دین انسان ہے، ایک دین اسلام ہے، ایک دین انسان ہے۔ تو آپ بتائیے تو آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ کہ مجھے دین اسلام حاصل ہے۔ اگر مجھے دین انسان نہ معلوم ہو لیکن دین اسلام حاصل ہے، میں اسلام کے بارے میں بیان کر سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تو پہلے دین انسان کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ دین انسان کے بارے میں جب پوچھا تو سب ساری چیزیں کہ آنکھ میں پروردگار عالم نے نمک کیوں رکھا، کان میں کڑواہٹ کیوں رکھی، ناک میں تری کیوں رکھی، زبان میں شیرینی کیوں رکھی۔ جب جواب نہ دے سکے تو مولا نے فرما دیا کہ دیکھو آنکھ میں نمک اس لیے رکھا تاکہ آنکھ گھل نہ جائے، زبان میں شیرینی اس لیے رکھی تاکہ انسان ذائقے کو سمجھ سکے کہ کڑواہٹ کیا ہے، مٹھاس کیا ہے۔ کان نے کڑواہٹ کو اس لیے رکھا تاکہ کان حشرات کا، کیڑے مکوڑوں کا بل نہ بن جائے۔ یہ ساری چیزوں کو مولا نے بیان کیا۔ اس کے بعد جب علوم اسلامی کے بارے میں پوچھا کہ علوم اسلامی میں آپ کیا جانتے ہیں، کہا آپ کوئی بھی مجھ سے سوال کر لیے، میں اسلام کے بارے میں بیان کروں گا۔ تو مولا نے کیا فرمایا، یہ بتاؤ تو کون سی چیز شروع ہوتی ہے کفر سے، ختم ہوتی ہے ایمان پر؟ اب یہاں پر جب سوال کیا تو خاموش ہو گئے، کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ ایسی کون سی چیز ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ تو ابتدائی چیز ہے، یہ کلمہ ہے کہ جو شروع ہوتا ہے کفر سے۔ جہاں پہ انسان نے کہا لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، تو ابتدا کفر سے ہوئی، الا اللہ، سوائے پروردگار کے۔ یہ ایمان پہ یعنی کفر سے شروع ہونے والا، ایمان پہ ختم ہونے والا جو ایک کلمہ ہے، جب اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو پورے اسلام کا کیا علم ہوگا؟ صحابہ محمد و آل محمد پہ۔ تو اللہ نے علم کے ساتھ اپنے ہادی کو بھیجا اور عصمت کے ساتھ بھیجا کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اور اللہ نے جسے ہادی بنا کر بھیجا ہے اسے اختیار دیا ہے، اسے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ جب چھٹے امام سے ایک صحابی نے آ کے کہا کہ ابن رسول اللہ، قرآن میں ایک آیت ہے جناب ابراہیم کے بارے میں لیکن وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں علم کیسا ہوتا ہے، اختیار کیسا ہوتا ہے، کہ ایک آیت ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ تفسیر بیان نہیں کی گئی وہاں پر۔ کہا کون سی آیت ہے؟ کہ جب جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ دیکھوں، دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا۔ تو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اے ابراہیم، تم 4 پرندے لے لو، اس کے ٹکڑے کر دو اور اس کے ٹکڑوں کو پہاڑ پہ ڈال دو، الگ الگ کر کے پہاڑ پہ ڈال دو۔ اس کے بعد اسے آواز دو، جب آواز دو گے تو خود زندہ ہو کے چلے آئیں گے۔ جناب ابراہیم نے ویسے ہی کیا کہ 4 پرندوں کو لیا اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے کیے، پہاڑوں پہ ڈال دیے۔ جب پہاڑوں پہ ڈال دی اس کے بعد آواز دی تو وہ سارے پرندے کہ جو ٹکڑے ہو چکے تھے وہ زندہ ہوئے اور اس کے بعد جناب ابراہیم کے پاس واپس آ گئے۔ تو صحابی کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں کہا، لیکن قرآن نے ان پرندوں کا نام نہیں لیا کہ آخر وہ پرندے کون سے تھے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ پرندے جو پروردگار عالم نے آیت میں نام نہیں لیے ہیں وہ 4 پرندے تھے۔ ایک کیا تھا؟ کہ ایک باز تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا۔ ایک باز تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا۔ صحابی کہتا ہے کہ جب امام نام لے رہے تھے تو میں نے دیکھا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے، جہاں امام نے کہا ایک باز تھا تو مجھے ہوا میں باز اڑتا ہوا نظر آیا۔ جب امام نے کہا ایک کوا تھا تو مجھے ایک کوا نظر آیا۔
جب امام نے کہا ایک کبوتر تھا تو میں نے دیکھا ایک کبوتر نظر آیا. پھر امام نے کہا ایک مور تھا. جب امام نے پرندوں کا نام لیا وہ سارے پرندے امام کی طرف اڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور آنے کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے. جب امام نے کہا دیکھو جب یہ 4 پرندے آ گئے ہیں تو تم ان کو ذبح کرو. اب اس نے ذبح کیا. جب اس نے ذبح کر دیا امام نے کہا انہیں الگ الگ جگہ پہ رکھ دو. اس کے بعد امام نے آواز دیا. جب امام نے آواز دیا وہ پرندے جو ذبح ہو گئے تھے پھر وہ ویسے ہی زندہ پلٹ کر امام کے پاس آ گئے. صحابی کہتا ہے میں تو دنگ رہ گیا, میں حیران تھا کہ امام آپ نے کیسے کر دیا. تو امام نے فرمایا انا ابن ابراہیم خلیل اللہ, ہم ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند ہیں. صلوات محمد و آل محمد پہ. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی, اللہ نے ہادیان دین کو ہدایت کے لیے بھیجا تو یقیناً ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان کا انتظار ہم سے کیا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جب وہ ہدایت کے لیے آئے ہیں اور ہم ہدایت لینے والوں میں سے ہیں تو ہماری ہدایت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. حدیث مشہور ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے میرے چاہنے والوں ایسی زندگی گزارو کہ دنیا میں ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث ذلت نہ بنو. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ انتظار امام ہمارے لیے کیا ہے. کہ امام اپنے چاہنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. امام اپنے چاہنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں کیونکہ بہرحال دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, لیکن چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ انتظار امام ہم سے کیا ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. بہت زیادہ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر پہ اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص وہاں پہ میرا منتظر ہے, اس کے لیے رہنے کا اہتمام کرو. جب صحابی آتا ہے, صحابی یہ فکر کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ امام کے اہل بیت میں سے کوئی شخص ہو یا سادات میں سے کوئی شخص ہو, لیکن جب وہ آ کے دیکھتا ہے تو ایران کی سرزمین قم سے ایک شخص امام سے ملنے آیا تھا. نہ اہل بیت میں سے تھا نہ سادات میں سے تھا, لیکن چاہنے والا تھا تو امام نے اس کی نسبت اپنی طرف دی. امام نے اس کی نسبت اپنی طرف دی. تو جو چاہنے والا ہوتا ہے تو امام اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. ایک امام کی محبت, یعنی امام جس سے محبت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ امام کا چاہنے والا. تو جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کی محبت امام کے دل میں ہوتی ہے. تو جس کی محبت امام کے دل میں ہوگی تو اس کی محبت ہم مومنوں کے دل میں بھی ہونا چاہیے. یعنی آپس میں ایسی محبت ہو کہ انسان یہ احساس نہ کرے کہ یہ ایک دوسرے سے آپس سے غیر ہیں. ایک چیز یہ ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اپنے عقائد کو مضبوط بناؤ, اپنے عقائد کو مضبوط بناؤ, کیونکہ حالات زمانہ یہ ہیں کہ کچھ اشکالات پیش کر کے, کچھ باطل چیزوں کو پیش کر کے تمہارے عقائد کو متزلزل کر دیں گے, تمہارے عقائد کو متزلزل کر دیں گے. کیونکہ وہ اپنے فتنے کو, وہ اپنے شبہات کو یا تو منطق و فلسفے کے ذریعے پیش کریں گے جس کا نتیجہ یقیناً غلط ہوگا, لیکن اگر انسان منطق کے ذریعے سے اپنے عقائد کو مضبوط نہیں کر پائے گا تو انسان فکر کرنے لگے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. لفظ فتنے کی تعریف ہی یہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ جب لوگ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو انسان یہ فکر کرتا ہے کہ ان کی بڑی بڑی داڑھی ہے اور چھوٹے چھوٹے پیجامے اور بڑے بڑے کرتے ہیں اور اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, سب کچھ ساری چیزیں ہیں, تو یقیناً یہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے, اللہ ہمیں چاہتا ہے, ساری باتیں صحیح ہیں. جہاں پر 90 باتیں صحیح ہوتی ہیں وہاں پہ 10 باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فتنے کا سبب بنتی ہیں, جو فتنے کا سبب بنتی ہیں. امام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے عقائد کو مضبوط بناؤ کہ ہم وضو ایسے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں,
ہم سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں تو کیوں مان رہے ہیں؟ یہ ساری عقائد کی باتیں جو امام ہم سے چاہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے پروردگار عالم اس سے راضی رہتا ہے، پروردگار عالم اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی بد اخلاق ہوتا ہے تو اس کے ساری دنیا میں اثرات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بد اخلاق ہے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ بد اخلاق ہے تو مال و دولت میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک زن و شوہر امام کے پاس آئے جن میں آپس میں درمیان میں بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا تھا، اور اسی جھگڑے کی اصلاح کے لیے آئے، اور جب وہ آ کے بیٹھے امام نے سمجھایا، لیکن جو زوجہ تھی وہ بہت بد اخلاق تھی، وہ بہت بد اخلاق تھی۔ امام کے سامنے وہ اپنے شوہر سے بد اخلاقی کرنے لگی اور اس کے بعد اسے جھڑک کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو امام نے کہا کہ بد اخلاقی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ایسے ہی ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اس کا شوہر آتا ہے اور اس کے بعد امام پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا حالات ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میری بیوی گزر گئی، میری بیوی گزر گئی۔ جب ہمارے استاد اس واقعے کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کہا کہ الحمدللہ، تو اس نے کہا کہ بیوی گزر گئی۔ تو امام نے بتایا کہ بد اخلاقی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی خوش اخلاقی کا جسے امام حکم دے رہے تھے، تو ایک کتاب ہے آیت اللہ جہرمی نے لکھی ہے کہ جاذبہ قرآن، جاذبہ قرآن یعنی ایک آیت ایسی ہو یا ایک آیت کو جب انسان نے پڑھا تو ایک آیت کے ذریعے انسان جو غیر مسلمان تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، اور کیا اثر ہوتا ہے جس میں فارسی میں کہتے ہیں کہ در خانہ اگر کسی ہست یہ حرف بس است، اگر ہمارے دل میں بھی کوئی جگہ ہوگی تو ایک حرف ہمارے لیے کافی ہوگا۔ تو وہ جاذبہ قرآن آیت اللہ جہرمی نے لکھی، اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک مسیحی جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ ایک آیت کو پڑھتا ہے۔ وہ آیت یہ تھی کہ پروردگار عالم، خداوند عالم نے انسان کو جو خلق کیا ہے وہ انگشت کے سرے سے انسان کو جمع کر لے گا، انگشت کے سرے سے انسان کو جمع کر لے گا۔ اور جب انسان کو جمع کر لے گا تو وہ سوچتا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے بہت تحقیق کی اسے سمجھ میں آیا۔ آج جب 1400 سال گزرنے کے بعد جب انسان نے تحقیق کی تو انسان کو یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کے انگشت کا سرا جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ انسان کا جسم ایک دنیا ہے، دنیا کو سمجھنے کے لیے وقت لگ سکتا ہے۔ تو یہ ہے جب وہ مسیحی مسلمان ہو جاتا ہے تو امام نے فرمایا کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن اپنے والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اپنے والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ خود مسلمان ہو گیا، والدین مسیحی ہیں، والدین مسیحی ہیں، غیر مسلمان ہیں، لیکن حکم اخلاق ہے امام کا۔ جب ایک مسلمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ غیر مسلمان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ تو یقیناً امام جانتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، امام جانتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، اور وہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کی والدہ جو کہتی ہیں کہ اب تک ہماری خدمت ایسی نہیں کیا کرتے تھے، آخر تم ہماری خدمت ایسی کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ ہمارے امام کا حکم ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان ہو گئے اور تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے تو تم مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ وہ جب کلمہ پڑھ لیتی ہے تو کہتا ہے کہ اب جب مسلمان ہو گئی تو تمہارے اوپر نماز بھی واجب ہو گئی، نماز بھی واجب ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے نماز پڑھاؤ۔ وہ نماز پڑھتی ہے، ظہرین کی نماز پڑھی اس نے، اس کے بعد پھر جب مغرب کا وقت آیا تو مغربین کی نماز پڑھی۔ جب مغربین کی نماز تمام ہو گئی، ضعیفہ تھی، خستہ حال تھی، اور جب شب ہو رہی تھی تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ابھی کتنی رکعت نماز پڑھی تھی اس نے؟ کہتے ہیں ابھی صرف
15 रकत नमाज पढ़ी थी, 15 रकत नमाज पढ़ी और वो जन्नत को सिधार गई, ईमान भी ले आई, मुसलमान भी हो गई। तो अजीज़ान गिरामी, जहाँ हुक्म अखलाक होता है तो वहाँ पर इंसान को जहन्नम से निकाल कर जन्नत तक ले जाता है, जन्नत तक ले जाता है। ये इमाम का हुक्म है, इमाम का इंतज़ार है। और उसके बाद जो इंतज़ार ये है कि अपने इक़्तिसाद को मजबूत करो। ये सारी चीज़ें जो इंतज़ार इमाम में से पाई जाती हैं, इसकी मुफस्सल तफसील है, तफसील का वक्त नहीं है। तो एक चीज़ है, इक़्तिसाद को मुहकम करो। जब तक इक़्तिसाद मुहकम नहीं होगा तो याद रखो, अल-फ़क़्र मौतुल अकबर, फ़कीरी सबसे बड़ी मौत है, फ़कीरी सबसे बड़ी मौत है। और जहाँ फ़कीरी आती है, जब इंसान के पास बड़ी मौत ये होती है कि जब इंसान का पेट खाली हो और खुदा न खासा ईमान कमज़ोर हो तो शैतान उस पर गलबा हासिल कर लेता है। और जब इंसान के पास माल दौलत हो और ईमान का गलबा हो तो यकीनन इंसान आइम्मा के लिए सबब ज़ीनत बनता है। सारे वाक़यात आपके सामने हैं। तो ये इंतज़ार इमाम हमसे है, जो इमाम हमसे चाहते हैं। हम आखिर में यही दुआ करेंगे, परवरदिगारा जो इमाम का इंतज़ार है उन तमाम चीज़ों की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगारा जो मरहूमीन हैं उनके गुनाहों को बख्श दे।